نمبر 283 میں نے پڑھی ہے۔ آیت کا آخری حصہ اس موضوع کے اوپر آج بات کرنا مقصود ہے، اور بہت ضروری مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ میں جو بھی معروضات عرض کروں گا یہ میری نہیں ہے، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور چند ایک دیگر فتاوی جات ان کے مطالعے کے بعد جو میں نے مضمون آج جو جمع کیا ہے آپ حضرات کے سامنے، وہ باتیں مختصراً عرض کروں گا۔ مختصراً خاص طور پہ اس لیے کہ مختصر بات ہوگی تو زیادہ سے زیادہ لوگ آسانی کے ساتھ سن سکیں گے۔ سب سے پہلی بات، اس آیت کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جمہوریت باطل ہے۔ ہمارے شریعت اور اسلام میں جمہوریت نہیں ہے۔ جب شریعت اور اسلام میں جمہوریت ہے ہی نہیں تو ووٹ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ووٹ ڈالنا بھی صحیح نہ ہوا۔ ووٹنگ سسٹم جو ہے وہ ڈیموکریسی کہلاتا ہے۔ ڈیموکریسی کے اندر ووٹ ہوتا ہے۔ اب ووٹ ہر شخص کو ووٹنگ پاور ہے۔ اب ہر شخص جب ووٹ ڈالے گا تو یہ پاور ہی غلط ہے، یہ پاور ہی درست نہیں ہے۔ جب پاور ہی اسلام و شریعت میں نہیں ہے تو لہٰذا اس کا حصہ بننا ہی درست نہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ بات واضح ہے۔ چنانچہ اسی غلط فہمی کی بنیاد پر چند ایک بیانات، چند ایک کلپس ہمارے پاس آئے، اور بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوئے، اور کچھ تو ایسے ہیں جو کہ پوچھتے نہیں ہیں۔ جو لوگ پوچھتے ہیں ان کو سمجھا دیا جاتا ہے۔ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مولوی صاحب نو آپ پتہ نہیں ہونا ہے، ان کو آپ پتہ نہیں ہوگا، ہمیں کیا بتائے گا، تو لہذا وہ اس طریقے سے بات سوچ کے اپنے ہی ذہن میں جواب دے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بات سمجھ لیں، واقعتاً شریعت میں جمہوریت نہیں ہے، ڈیموکریسی ہماری شریعت میں نہیں ہے، اور نہ ہماری شریعت ڈیموکریسی کو مانتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈیموکریسی حرام ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈیموکریسی ناجائز ہے، یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ ڈیموکریسی شریعت میں نہیں ہے، شریعت میں خلافت کا سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ ہم مانتے ہیں شریعت میں خلافت کا سسٹم ہے، ہم ہی خلافت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بطور مثال ہماری گزشتہ حکومت جو ابھی گزری ہے، اگر ہم ان کو کہتے ہیں جی آپ خلافت کا نظام لے کر آئیں تو وہ کس کو خلیفہ بناتے ہیں؟ انز نہیں کر رہا، کس کو خلیفہ بناتے ہیں؟ خلافت کے لیے بھی متفقہ افراد کا سامنے آنا ضروری ہے، منتخب افراد کا سامنے آنا ضروری ہے۔ یہ منتخب افراد شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی سب کو سامنے لے کے آتے، کون ان کو بناتا، کون ان کو آگے رکھتا؟ خلافت کا سسٹم بھی ایک بیس کے اوپر ہوتا ہے، ایک بنیاد کے۔ خلافت کی بنیاد پر سیدنا عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت علی مرتضیٰ تھے، اور یہ لوگ خلافت میں تھے۔ جب انہوں نے خلافت بنائی تو سیدنا ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی، سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر نیچے کے فساق اور فجار جب آئے تو انہوں نے خلافت جب دی تو وہ یزید کو دی، جس نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے کہ خلافت ہی مستحکم ہو سکتی ہے، خلافت میں بھی خرابیاں آ سکتی ہیں، آنا ممکن ہے، ممکنات کی حد تک میں بتا رہا ہوں۔ جیسے ڈیموکریسی میں خرابیاں آنا ممکن ہے، لیکن خلافت کا سسٹم اسلام نے ہمیں دیا ہے، اور امرہم شورا بینہم، شریعت کے اندر جو سسٹم ہے شورائی نظام ہے، اور موجودہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ شورائی نظام کو بیس نہیں کرتا، وہ شورائی نظام پر نہیں چلتا، لیکن ایک درجہ ووٹنگ سسٹم کو حاصل ہے کہ وہ ہر شخص اس میں مشورہ دے سکتا ہے، ہر شخص اس کے اندر کام کر سکتا ہے، ہر شخص اس میں ووٹ ڈال سکتا ہے۔ لہٰذا اگر خلافت کے سسٹم کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا تو ٹھیک ہے، اس کی غلطی، اس کی کمی اور کوتاہی اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو سسٹم ہے وہ پروموٹ ہو رہا ہے، اس پروموشن کے اندر ہم شامل ہو سکتے ہیں تو ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ضروری ہے۔ ضروری کس حد تک ہے، میں کو پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا، اپنے اکابرین کی لکھی ہوئی بات کو ذکر کروں، کچھ چیزیں میں یہاں سے پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ تو سمجھ لیں، پہلی بات یہ کہ جمہوریت کا سسٹم، یہاں پر کچھ لوگوں نے ایسی عجیب باتیں کی کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ سب لوگ غلط روش پہ چل رہے ہیں
تو تم ان سب لوگوں کو چھوڑ کے اپنی صحیح روش پہ چلنا. لہٰذا ووٹ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جمہوریت ہی غلط ہے تو بڑے بڑے علماء ہو چاہے کوئی بھی ہو آپ کو نہیں ڈالنا. لہٰذا یہ غلط فہمی اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جمہوریت کیا ہے اور خلافت کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے. آج ہم نظریاتی طور پر تو اس بات کو مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہمارے پاس خلافت کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. بتائیں خلافت کے لیے کیا راستہ ہے؟ سارے مسلمان مل کے ووٹ ڈالیں گے نا کہ فلاں کو منایا جائے. ووٹنگ سسٹم تو آ گیا. پھر بھی آج ہمارے ملک کی بنیاد کو اس قدر کھوکھلا کیا گیا، نہ ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اور سسٹم. پولیٹیکل سسٹم تو وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن ایجوکیشن سسٹم بھی ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو جاہل رکھے ہوئے. اپنے بچوں کو کوئی ایجوکیشن سسٹم پاکستان میں میٹرک کرانا ہے اپنے بچوں کو، کیسے کرانا ہے سانو نہیں پتا ہے بھی. اب جیسے مرضی کرو میٹرک کرانا ہے، نقل کر کے بھی کر رہے ہیں. لہٰذا کچھ لوگ نقل کر کے میٹرک پاس کر رہے ہیں، تو کیا ہم اپنے بچوں کو میٹرک نہیں پڑھاتے ہیں؟ تو لہٰذا ہمارے پاس نظریاتی طور پر تو ہمیں یہ چیز ہے کہ خلافت ہونی چاہیے، لیکن خلافت کے پیچھے ہمارے پاس عملی طور پہ کوئی کردار اور کوئی معاملہ نہیں ہے. لہٰذا جو سسٹم چل رہا ہے اگر وہ حرام نہیں ہے تو ہمیں اس کو چلانا چاہیے. جس سے بطور مثال سنت یہ ہے کہ دائیں راستے پہ چلا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، لیکن ہمارے پاکستان کے اندر بائیں راستے پہ چلنا ہے. لہٰذا کوئی کہ نہیں جی میں تو اسی روٹ پہ گاڑی چلاؤں گا، تو شرعی طور پر بھی قانونی طور پر بھی اس شخص کا چالان ہوگا اور اس کو پیسے دینا واجب ہے. کیونکہ شریعت کا انہوں نے ایک قانون بنایا جو شریعت سے متصادم نہیں ہے. شریعت کے کسی فرض کو نہیں توڑ رہا، واجب کو نہیں توڑ رہا. جب شریعت کے فرض اور واجب کو نہیں توڑ رہا تو لہٰذا اس کو فالو کرنا لازم ہے. جمہوریت کا نظام کسی فرض کو باطل نہیں کرتا، جمہوریت کا نظام کسی واجب کو باطل نہیں کرتا. جب یہ نظام دیکھیں شخصیات باطل کر رہی ہیں، شخصیات آج تک باطل کرتی آئی ہیں. میں شخصیات پہ بات نہیں کر رہا، میں سسٹم پہ بات کر رہا ہوں. جو سسٹم فی الحال میں سسٹم پہ بات کروں، شخصیات پہ آگے بات کروں گا. تو لہٰذا اس سسٹم کی وجہ سے کوئی شخص کہ ووٹ ڈالنا حرام ہے، ووٹ نہیں ڈالیں گے، یہ بات غلط ہے. اتنی سی بات سمجھ میں آئے گی؟ یہ بات بھی حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھی ہے، اس کا خلاصہ میں نے عرض کیا. اس کے بعد دوسری بات کہ اس سسٹم کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سسٹم جمہوریت کا اتنا گندا ہو چکا ہے کہ اس میں سیاستدان آتے ہیں پیسے کماتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. سیاستدان آتے ہیں پیسے کماتے چلے جاتے ہیں. سیاستدان آتے ہیں چلو ٹھیک ہے پیسے کمانے کی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن سیاستدان آتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں. سیاستدان آتے ہیں وہ اپنے جو ساتھ چلنے والے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں چاہے وہ کیسے بھی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ وہ سیاستدان ظلم کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لہٰذا یہ جو سیاست کھیل ہے یہ تو گندے لوگوں کا کام ہے. شریف لوگوں کا، شرافت والے لوگوں کا، نیک لوگوں کا، سر پہ ٹوپی پہننے والوں کا اس میں کوئی کام نہیں. تو یہ بات غلط ہے. بات سمجھیں، سیاست اسلام کا حصہ ہے اور اتنا اہم حصہ ہے کہ میں اور آپ اس کو فی الحال سمجھا نہیں سکتے، نہ سمجھ سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ان دروس اور ان حلقوں کے اندر سیاست پہ بات نہیں کی جاتی. اور وجہ یہ ہوتی ہے، ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ذاتی معاملات اور عائلی معاملات ہی اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ سیاست پہ بات کرنے کا وقت نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم لوگ چونکہ سیاست میں عملی طور پر شامل نہیں ہیں تو اس وجہ سے وہ ہماری فیلڈ نہیں ہے، اس لحاظ سے کمزوری ہے. یہ کمی بھی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ بات نہیں کر پاتے. لیکن سمجھ لیں، لیکن جہاں بھی کہیں سیاست کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ جو تبلیغی لوگ ہیں، صوفی لوگ ہیں، مدرسوں والے کہتے ہیں چھوڑو یاد دفعہ کرو، سیاست کی باتیں نہیں کرو نا، یہاں سیاسی گفتگو کرنا منع. تو سیاست کو ایک گناہ کبیرہ سمجھ لیے. حالانکہ سیاست اسلام کا اتنا بڑا حصہ ہے، اتنا بڑا حصہ ہے کہ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، صرف ایک مثال. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو کتنی محبت تھی آپ لوگ جانتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، بیان ہوتا رہتا ہے اس موضوع پر. اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کیا ہوا آپ لوگ جانتے ہیں. انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح 10 یا 11 بجے ہوا.
ہمارے کسی جاننے والے کا انتقال ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فون کر کے رشتہ داروں کو اطلاع کرتے ہیں. اطلاع کرنے کے بعد اس کا غم افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی دفتر سے کہتے ہیں جی میں نہیں آؤں گا، چھٹی وٹی کر کے پھر اس کو دفنانے تک کہیں جاتے ہیں؟ کوئی کام نہیں کرتے. ہماری اس سے محبت ہوتی ہے. لیکن صحابہ کرام کو اللہ کے نبی سے کتنی محبت تھی آپ لوگ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، سقیقہ بنی سعدہ کے اندر ایک صحابہ کا گروہ جمع، مسجد نبوی میں دوسرا گروہ جمع، اور حضرت علی کے گھر میں تیسرا گروہ جمع. اس 3 جگہوں پہ صحابہ کرام اکٹھے ہونا شروع ہو گئے کہ اب خلیفہ کس کو بنائے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ 12 ربیع الاول ظہر کی نماز کا وقت ہے، مسجد نبوی خالی پڑی ہوئی. کیا صحابہ کرام نعوذ باللہ گمراہ ہو گئے تھے؟ نہیں، گمراہ نہیں ہوئے تھے. ان کو اللہ کے نبی نے سکھایا تھا. ارے بھی ہجرت کیوں ہوئی ہے؟ مکے میں اتنی محنت اس لیے ہوئی کہ مکے کی حکومت مل جائے تو مرکز کی حکومت ملے گی. مرکز کی حکومت ملے گی تو اس کے بعد کام کرنا آسان ہوگا. اور پھر اس کے بعد غزوہ بدر کے لیے اللہ کے نبی کیوں نکلے؟ تفوق حاصل کرنے کے لیے، سیاسی تفوق حاصل کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد فتح مکہ کے لیے اللہ کے نبی نے کیوں حملہ کیا؟ جبکہ کفار مکہ تو حملہ نہیں کر رہے تھے، تاکہ مرکز کی سیاست حاصل ہو جائے، مرکز کی حکومت حاصل ہو جائے. اور آج ہم لوگ اگر ہوتے تو ہم کیا سوچتے ہیں ہمارے، تو یہ معاملہ ہے. اتنی اہم چیز ہے سیاست. پھر اللہ کے نبی نے جو 7 ہجری میں تو سب کچھ سیٹ ہو گیا تھا. پھر اللہ کے نبی نے مقوقس کو خط کیوں لکھا؟ حبشہ کے نجاشی کو خط کیوں لکھا؟ اور جناب اس وقت کی سپر پاور کسریٰ اور قیصر کو خط کیوں لکھے؟ اور اتنے لوگوں کو اللہ کے نبی نے خط لکھے سیاست کو مستحکم کرنے کے لیے. اللہ کے نبی کی زندگی کو اگر سیاسی نوعیت سے دیکھا جائے تو ایسی حکمت عملی اور ایسی پالیسی ہے کہ لوگوں نے کئی نام ملتے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر PhD کی ہے کہ اللہ کے نبی کی جو سیاست ہے، پالیٹکس ہے، وہ کیا ہے. آج کل سیاست کے لفظ تو گالی کی طرف ہے، یہ جو بڑا سیاسی قسم کا آدمی ہے، یعنی کہ دھوکے باز قسم کا آدمی. تو ہماری زبان میں یہ سیاست اس معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن دراصل سیاست اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اور اتنا بڑا حصہ ہے کہ صحابہ کرام نے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی، اس کے بعد اللہ کے نبی کا غسل ہوا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی کو غسل دیا گیا ہے. اس کے بعد کفن دفن اور نماز جنازہ کا اہتمام بعد میں کیا گیا. سب سے پہلے سیاست کو مستحکم کیا گیا. حالانکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وراثت بعد میں تقسیم ہوتی ہے، پہلے بندے کو کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ اس کی اہمیت بتلانا مقصود ہے. لہذا سمجھ لیں کہ نفس سیاست کو بری چیز نہیں ہے. ہاں، سیاست کو جو برا کر دیا گیا ہے وہ شخصیات نے کیا ہے، ذاتیات نے کیا ہے. لیکن جب شریف لوگ اس کا حصہ نہیں بنیں گے تو کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کو گواہی کے لیے بلایا جائے اور وہ گواہی دینے سے انکار کر دے. ایک منٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا الناس اذا رأوا الظالم، کہ جب لوگ اپنے میں سے کسی ظالم کو دیکھیں، فلم یأخذوا علی یدیہ، اس کے ہاتھ کو نہ پکڑیں، اوشک ان یعمہ اللہ بعقاب منہ، اوشک اللہ بعقاب منہ، کہ اگر لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل فرما دیں گے. سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2168 ہے. لہذا سمجھ لیں کہ اگر ہمارے ووٹ ڈالنے سے ہم جس کو ووٹ ڈالیں گے یقیناً وہ ظالم نہیں ہوگا. میں اپنے آگے عرض کرتا ہوں. لہذا ووٹ نہ ڈالنے سے تو ظالم پروموٹ ہوں گے نا، کہ وہ لوگ جو کہ ظلم کرتے ہیں اور اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کیا ہوتا ہے، پورے گاؤں خریدتے ہیں. جی یہ گاؤں کتنی آبادی کا؟ جی 3000 آبادی کا. جی 50 کروڑ میں دوں، 50 لاکھ میں دوں گا، سارے لوگ مجھے ووٹ ڈالیں گے. دوسرا آتا ہے کہتے نہیں جی 60 لاکھ میں دوں گا، سارے ووٹ مجھے ڈالیں گے. 70 لاکھ میں دوں گا. گاؤں پہ بولیاں لگتی ہیں.
ہمارے کراچی میں یہ نہیں ہوتا کیونکہ کراچی میں میڈیا بہت عام ہے. دوسرے بہت سے ہمارے قبائلی علاقے ہیں، پنجاب کے علاقے ہیں، پورے گاؤں پہ بولی لگتی ہے کہ جی اتنے پیسے ملیں گے لہٰذا ووٹ مجھے ڈالنا، چنانچہ اس کو ڈالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے مجھے ووٹ نہیں ڈالنا تو ٹھیک ہے نہ ڈالو، لیکن اس شخص کو نہیں ڈالنا، اس کے پیسے مجھ سے لے لو. ایسا ہوتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر دوسری بات، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بھی نمبر ایک تو ووٹ ڈالنا سیاست کا حصہ بننا ہے، اور سیاست کا حصہ بننا کوئی گناہ نہیں ہے، لہذا سیاست کا حصہ بننا اس لحاظ سے لازم بن جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات رہ گئی تھی، حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کو شہادت کے لیے بلایا گیا، کسی شخص کو گواہی دینے کے لیے بلایا گیا اور اس نے گواہی نہیں دی. من کتم الشہادہ اذا دعی الیہا کان کمن شہد بالزور، کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے جھوٹی گواہی دے دی. جس کو گواہی کے لیے بلایا گیا اور اس نے گواہی نہیں دی تو ایسے ہے جیسے کہ اس نے جھوٹی گواہی دے دی. چنانچہ آج کے زمانے میں کوئی شخص کہتے ہیں جی میں ووٹ نہیں ڈالتا، تو حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ ووٹ نہ ڈالنا حرام ہے. ایک یہ بات ہوگی. دوسری بات اس کے اندر، دوسرا سوال اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے تو کیا نقصان کی بات ہے؟ کیا نقصان کی بات ہے؟ تو نقصان کی بات یہ ہے کہ آپ جب ووٹ نہیں ڈالیں گے تو ظاہری بات ہے ظالم لوگوں کا ووٹ زیادہ ہوگا. جب ظالم لوگوں کا ووٹ زیادہ ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ ظالم لوگ جیتیں گے اور آپ لوگ اور ہم لوگ اپنا وہ کام نہیں کروا سکتے جو کہ ظلم کے خلاف ہے. یہ ایک عام سی اور معمولی سی بات ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ ووٹ کس کو دینا ہے، بڑی اہم بات ہے. تو ووٹ اس شخص کو دینا ہے جو آپ کی نظر میں سب سے زیادہ ایماندار ہے اور سب سے زیادہ نیک ہے. اگر کسی میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، ایماندار بھی نہیں ہے نیک بھی نہیں ہے، تو تیسرے نمبر پہ اس کو دیکھیں جو سب سے کم ظالم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو سب سے کم ظالم ہے ایسے شخص کو ووٹ ڈالنا ہے، ورنہ کسی ظالم کو ووٹ نہیں ڈالنا. حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کسی ظالم کی طرف تمہارا دل بھی مائل نہیں ہونا چاہیے، اور اگر دل تمہارا مائل ہو گیا تو فَتَدْخُلُوا النَّارَ ہو جاؤ گے. وَلَا تَرْكَنُوا، ایسے شخص کی طرف تمہارا دل بھی مائل نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ ظلم صرف اس کا نام نہیں کسی کو قتل کر دیا، کسی کو مار دیا. ظلم اس چیز کا نام ہے کہ سریعام گناہ کرنا، یہ بھی تو ظلم ہے. سریعام گناہ کر رہے ہیں. آج کل جو سیاسی کمپینز چل رہی ہیں، اتنے بڑے اسپیکر لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کی نیندیں حرام کر رہی ہیں، اس میں موسیقی چل رہی ہے، اس میں گانے چل رہے ہیں، تو ایک حرام چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک درجہ ظلم ہے. لیکن میں نے آپ سے وہ بات پہلے عرض کی جو سب سے کم ظالم ہو، کیونکہ اگر یہ سبھی کر رہے ہیں، مجھے سیاسی حالات کا اتنا پتہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ سبھی کر رہے ہیں تو پھر اس میں جو سب سے کم ظالم ہے آپ کے علم کے مطابق، آپ کے مشاہدے کے مطابق، آپ کی معلومات کے مطابق، تو اگر کوئی ایسا ہے تو پھر اس کو ڈالے جو سب سے کم ظالم ہے. ایسے اور بھی بہت سی باتیں ہیں جس کو میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں. کسی کی ہسٹری اچھی ہوتی ہے اور کسی سے توقعات اچھی ہوتی ہیں، لیکن کسی کی ہسٹری اچھی ہونا، کسی کی توقعات اچھی ہونا، اگر اس بات کو ثبوت ہے کہ وہ ایماندار بھی ہے اور وہ نیک بھی ہے تو ٹھیک ہے. اور اگر کسی کی ہسٹری کا اس سے تعلق نہیں ہے تو تب بھی بات بنیادی طور پہ یہ کہ اس کو ایمانداری ہو، اس کو کام بھی آتا ہو، ایسے نہیں کہ صرف ایماندار، کام بھی آتا ہو، ایماندار بھی ہو اور سب سے کم ظالم ہو، یا ظلم اس کے مزاج میں نہ ہو، تو ایسے شخص کو ووٹ ڈالنا یہ لازم اور واجب ہے. اور کسی ظالم کو پسند کرنا، کسی ظالم کو ووٹ ڈالنا یہ حرام ہے. یہاں تک بات ہوگی. اسی سوال کے اوپر ایک اور دوسرا سوال ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہ ظالم کو ووٹ ڈالنے سے اس کے ظلم میں اضافہ کرنا ہوگا. میرے حساب کے مطابق وہ شخص صحیح ہے. اب میں اس کو ووٹ ڈال دیا، جب میں نے اس کو ووٹ ڈال دیا تو وہ ظلم کرتے ہیں تو اس میں میرا حصہ بھی ہوگا؟ نہیں، آپ کا حصہ نہیں ہوگا. ووٹ آپ نے یہی سوچ کر ڈالنا ہے کہ میرے علم کے مطابق یہ شخص سب سے زیادہ ایماندار ہے، سب سے زیادہ نیک ہے اور اس کو سب سے اچھا کام کرنا آتا ہے. بنیادی طور پر یہ تین باتیں
اس کے علاوہ فروعی طور پر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی یہ ہے کام آتا ہو، ایماندار ہو اور ظالم نہ ہو۔ یہ بنیادی طور پر 3 خاصیتیں ہیں، ظالم نہ ہو، نیک ہو، شریف ہو، ایسا شخص ہو۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ ایسے لوگ ووٹنگ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جو کہ بھتہ خور ہوتے ہیں، جو کہ اغوا کروانے والے ہوتے ہیں، جو اغوا برائے تاوان کروانے والے ہوتے ہیں، جو جتنا بڑا بدماش ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ سے سیاسی لیڈر بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو بھائی ایسے کو ووٹ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ جو آپ جانتے ہیں، جس کو آپ نہیں جانتے اور آپ نے ڈال دیا تو آپ کے پکڑنی ہوگی، اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہر آدمی کا حساب اس کے تکلیف کے برابر، یعنی اس کو جتنا وہ جانتا ہے اس کے معاملے کے مطابق ہوگا۔ ایک اور سوال، ہم خود بھی گندے ہیں، اگر ہم نے کسی گندے کو ووٹ ڈال دیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ گندگی میں گندگی ملے گی تو ناپاکی ہوگی نا، تو وہ تو پہلے ہی ناپاک ہے۔ تو بات سمجھیں، بڑی ضروری بات ہے۔ ایک گندگی، ایک گناہ وہ ہے جو میری ذات تک محدود ہے، اور ایک گناہ وہ ہے جو کہ جس کا نقصان سر عام ہے، جس کا نقصان عام ہے۔ تو جو گناہ میری ذات تک محدود ہے، جسے بطور مثال نماز نہیں پڑھنا، روزہ نہیں رکھنا، اس گناہ کا ذات کا داڑھی نہیں رکھ رہا، اس گناہ کا نقصان میری ذات تک ہے، ٹھیک ہے، اس کا نقصان مجھے ہوگا۔ لیکن ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر میں نے ظالم کو پروموٹ کیا تو وہ ظلم جو ہے وہ ساری دنیا میں پھیلائے گا، اس کا نقصان متعدی ہے۔ تو جس کا نقصان متعدی ہوتا ہے اس گناہ سے زیادہ بچنا چاہیے، اور بھی زیادہ بچنا چاہیے۔ لہٰذا اگر میرے غلط ووٹ سے، میرے ظالم کو ووٹ دینے سے معاشرے کے اندر ظلم پروموٹ ہوا تو یہ زیادہ نقصان کا باعث ہے، لہٰذا اس سے بطری کا اولا بچنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بنیادی طور پر چند ایک ضروری سوال ہوتے ہیں، چند ایک ضروری باتیں ہوتی ہیں جو عام طور پر سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ ایک آخری بات جو جمہوریت کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا، ایک آخری اور بڑی ضروری بات، وہ یہ ہے کہ سمجھ لیں، جمہوریت کے بارے میں کچھ باتیں میں نے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، آخر میں دوبارہ ایک اور بات کہ موجودہ جو جمہوریت ہے اس کے بطلان کے بارے میں چند ایک مثالیں دی جاتی ہیں۔ بطور مثال 500 پڑھے لکھے لوگ ایک طرف ہوں اور 501 بھنگی دوسری طرف ہوں، ٹھیک ہے، تو کون جیتے گا؟ بھنگی جیتے گا، بھنگی جیتے گا، لہذا جمہوریت باطل ہے۔ بات سمجھ لیں، باطل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ حرام ہے، باطل ہونے کا مطلب ہے کہ شریعت میں اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر اب وجود آ رہا ہے تو اس کی حقیقت سمجھ لیں۔ ایک پروفیسر ہے، اس کے فالوورز کتنے ہوتے ہیں جی؟ کتنے ہوتے ہیں؟ کسی کے 500 ہوتے ہیں، کسی کے 5000 ہوتے ہیں، کسی کے 1 ہوتا ہے، کسی کے 2 ہوتے ہیں، کسی کا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ 5000 کسی کے فالوورز ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا ہوتا ہے نا، وہ اچھا ہوتا ہے۔ اور جو الڑ ہے، جاہل ہے، جس کو پتہ ہی نہیں، تو وہ پروفیسر کہلانے کے قابل ہی نہیں، جس کا 1 فالوور بھی نہیں ہے، جس کو 1 بھی سننے والا نہیں ہے، جس کے 1 پیچھے چلنے والا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کے دلائل کسی کو سمجھ میں نہیں آتے، اس کی باتیں کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص اپنے علم کے مطابق اثر رکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لہذا اگر یہ کہا جائے کہ جی پروفیسر ایک طرف ہو جائیں اور بھنگی اور چرسی ایک طرف ہو جائے، تو نہیں، پروفیسر کے پیچھے 5000 لوگ ہوتے ہیں، جو پڑھا لکھا آدمی ہے، جو سمجھدار آدمی ہے، اس کے پیچھے 20-25 لوگ ہوتے ہیں۔ عام طور پر جیسے آدمی ہے، اس کی بیوی اس کے ماتحت ہوتی ہے، اس کے بچے اس کے ماتحت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عمومی طور پر۔ اور جو باپ وہ ہوتا ہے جو چرسی ہے، جو باہر بیٹھا رہتا ہے، اس کے بیوی بچے اس کی بات مانتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں مانتے۔ ہر آدمی کے افیکٹونیس، اس کی محنت اور اس کے کام کے مطابق ہوتی ہے۔ لہذا اگر ہم یہ کہیں کہ اس مثال کی وجہ سے جمہوریت باطل ہے تو ٹھیک ہے، عددی اور نظریاتی طور پر تو باطل ہو رہی ہے، لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا عملی طور پر جب جمہوریت چل رہی ہے تو بھی اس میں اپنے حق کو استعمال کرنا یہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ لہذا ہم کسی ذات کی، کسی پارٹی کی، کسی نمائندے کی، کوئی دارالفتہ والے، کوئی مدرسوں والے، عمومی طور پر، کوئی خصوصی طور پر ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن عمومی طور پر کسی کو، جیسے بطور مثال ہمارے پاس فتویٰ ہے کہ کون سی ہے، بطور مثال پیپل پارٹی ہے، اس کو ووٹ دینا جائز ہے کہ نہیں جائز؟
کوئی ہم سے فتویٰ کہتے ہیں جناب پی ٹی آئی کو ووٹ دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، مسلم لیگ کو نون کو ووٹ دینا جائز ہے یا نہیں ہے، کتاب کو ووٹ دینا. اب دوسروں کے بارے میں تو کسی نے پوچھا نہیں، لہذا کتاب کے بارے میں لوگ فتویٰ پوچھے جن کو ووٹ دینے کے بارے میں کیا خیال ہے، تو ضرورت ہے انہی کے بارے میں فتویٰ دیا جائے گا نا، انہی کے بارے میں فتویٰ. اور اسی فتوے میں یہ نہیں کہ آپ کتاب کو ووٹ دیں، یہ ایسا نہیں ہے، نہ ہم کہتے ہیں اور نہ کہنا چاہیے، بلکہ شریعت کا مسئلہ بتانا. اور مسئلہ یہی ہے کہ جو آپ کی نظر میں زیادہ نیک ہے، زیادہ ایماندار ہے، زیادہ شریف ہے، جو آپ کی نظر میں بطور مثال اچھا ہے شرعی نقطہ نظر سے اور عمومی نقطہ نظر سے، ان دونوں نقطہ نظر کو سامنے رکھنا ضروری ہے بھائی. ایسا نہ ہو کہ جی صرف عمومی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، شرعی نقطہ نظر اور عمومی نقطہ نظر ان دونوں کو دیکھا جائے. اور اس دفعہ علماء نے بہت زور دیا ہے اور یہ کہا کہ ووٹ لازمی ڈالا جائے، اس لیے کہ عام شریف لوگ جس کو اچھا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آدمی سامنے نہیں آ سکتا، اس لیے کہ عام شریف لوگ ووٹ ڈالتے نہیں ہیں، کہتے جی کون بھی کھیڑے میں پڑے، چھوڑو یار رہنے دو، میں نہیں ووٹ ڈالنے جاتا. لہذا عام اور شریف لوگوں کا جو نمائندہ ہے وہ آگے آ نہیں سکتا. اور جو بدماش لوگ ہیں جو کہ 18 شناختی کارڈ رکھ کے ووٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ بندے سامنے آ جاتے ہیں اور جیت جاتے ہیں. تو لہذا جو نیک اور شریف آدمی ہے کسی ایسے شخص کو ووٹ ڈالا جائے. میں ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں کہ میں کسی کو بھی نہیں جانتا ہوں، ذاتی طور پر کسی کو بھی نہیں جانتا ہوں، اور میں نے بہت پوچھنے کی کوشش کی ان لوگوں سے، انہوں نے بھی مجھے نہیں بتایا. تو لہذا ذاتی طور پر میں نہیں جانتا ہوں، یہ تھوڑی کمزوری ہے، ورنہ یہ میں اعتراف کر رہا ہوں، ورنہ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ حالات سے باخبر رہتے تھے. ایک چیز نوٹ، صحابہ کرام کے خطوط اس کے اوپر شاہد ہیں. جو صحابہ کرام حضرت خالد بن ولید نے قیصر روم کو خط لکھا تھا، اور قیصر روم کو خط میں یہ لکھا تیرے دربار میں یہ ظلم ہو رہا ہے، لہذا ہم اس دربار میں ظلم کو جب تک روکیں گے نہیں ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ محمود غزنی سے آتا تھا اٹیک کرنے کے لیے. وہ کیسے آتے تھے اٹیک؟ کہ وہ ہندوستان کے حالات کی خبر رکھتے تھے کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں ظلم کو روکنے کے لیے پہنچتے تھے. لہذا آج ہمارے پاس کمیونیکیشن سسٹم تو بہت اسٹرانگ ہے، لیکن عمل اس قدر اسٹرانگ نہیں ہے. تو عمل اس حد تک ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جس کو کہ یہ شخص ظلم نہیں کرے گا، یہ شخص شریعت کو پروموٹ کرے گا، شریعت کے خلاف اقدامات نہیں کرے گا. بھئی میں نے ایک عالم دین سے معلومات حاصل کی، میں نے کبھی مجھے اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات بتائیں، اس لیے کہ ہم تو عام طور پہ جو صوفی تبلیغی مدرسوں والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار تھوڑی سی سیاست کی بات کرتے تو دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ خشکی ہے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، شریعت کا طریقہ نہیں ہے. جو ہمارے اکابرین کہتے ہیں نا کہ سیاست سے دور رہو، وہ عملی سیاست سے دور رہنے کا کہتے ہیں. اس لیے کہ آج کل کی سیاست بہت ایسی ہو چکی ہے کہ اس میں جو بھی پڑے گا نا اس کو بدنام کر دیا جاتا ہے، اس کو نیک نامی سے بدنامی کی طرف چلا جاتا ہے. بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں. چنانچہ آج کی سیاست میں بھی یہی معاملات ہو رہے ہیں. تو بنیادی باتیں اگرچہ اس میں بے پناہ تشنگی ہے، بنیادی باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 2 کتابیں ہیں، ووٹ کی شرعی حیثیت حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی، اور ووٹ کی شرعی حیثیت کے نام سے حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب کی کتابیں. تو یہ 2 کتابیں ہیں. مفتی شفیع صاحب کی کتاب کافی بڑی ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب 12 صفحوں کی ہے، جن میں 4 صفحات تو ویسے شروع کی ڈیزائننگ ہے، فہرست ہے، اور صرف درمیان کے 4-5 صفحات ہیں. وہ کوئی بھی چاہے تو مجھ سے حاصل میں موبائل کے ذریعے سے یا ای میل کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے. اس کا مطالعہ کر لیں، چند ایک صفحات ہیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اور بالکل آخر میں ایک بات عرض کروں گا، بھئی یہ بات نہ سمجھی جائے کہ یہ سیاسی بات ہے، اور یہ دین ہی کی بات ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی بالکل اس کے مطابق چلتی تھی، تابعین کی زندگی بالکل اس کے مطابق چلتی تھی. جب اس سے ہٹ کر ہوا تو معاملات گڑبڑ ہوئے. آج اگر ہم اس کو دین نہیں سمجھیں گے، ہم سمجھیں کہ یہ تو مجلس سے وہی ہوتی جس میں نماز کی اصلاح ہو، روزے کی اصلاح ہو، دل اللہ اللہ کرنے لگے، دل کے اندر اللہ کا نام ہونے لگے. مسلمان کبھی معاشرے سے جدا نہیں ہوتا.
من لم يعرف اہل الزمان، جو اہل زمانہ کے حالات سے واقف نہیں ہوتا فهو جاہل، تو ایسا شخص جاہل کہلاتا ہے۔ اہل زمانہ کے حالات سے واقفیت بے حد ضروری ہے، اور جو اس کو ضروری نہیں سمجھتا وہ ایک دین کے بہت بڑے حصے سے محروم ہو جاتا ہے کہ زمانے کی اصطلاح کو نہیں جانتا، زمانے کے معاملات کو نہیں جانتا۔ ہم سمجھتے ہیں دین صرف مسجد ہے، اللہ اللہ کرنے کا نام ہے، اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کی ضربیں مارو۔ یہ بھائی بڑے اکابر صحابہ نے ساری زندگی اس کے اندر گزاری ہے، اس مراحل کے اندر گزرتے ہوئے گزاری ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک عادل حکمران جو عادل حکمران ہے، جو نیک حکمران ہے، وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جس بندے کو سب سے پہلے بلائیں گے کہ آؤ اور آرام سے یہاں بیٹھو، کہ مہمان خانے میں بیٹھو، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا جس کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے وہ امام عادل آئے گا، نیک حکمران آئے گا۔ آج ہم سارے روتے ہیں کہ لال کتاب کے احکامات ہمارے اوپر، ایم پی ایم ایل کے احکامات ہمارے پاکستان پر مسلط کیے ہیں، تو قرآن کو لانے کے لیے ہم نے کوشش کیا کی؟ کوئی عملی کوشش ہے؟ ہمارے سیاسی ایوانوں کے اندر یہ قوانین پاس ہو رہے ہیں کہ کتابوں کے اندر اس نصاب میں یہ تبدیلی کی جائے، ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ آپ بتائیں۔ اگر کتاب کے پڑھانے میں اور کتاب کی چھپائی میں کسی نے عمر کے ساتھ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیا تو اس کو سیکشن فلاں کے تحت اتنے دن کی جیل ہے۔ کسی استاد نے ابو بکر کے ساتھ صدیق کا لفظ پڑھا دیا تو اس کو اتنے دن کی جیل ہے۔ کسی خطیب نے حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صدیقہ کا لفظ لگا دیا، پاکیزہ عورت کا لفظ لگا دیا، اس کو سیکشن فلاں کے تحت اتنی جیل ہے۔ اور ہمارے قوانین پاس ہو چکے ہیں بھائی، پاس ہو چکے ہیں کہ فلاں دینی کتاب اگر مولوی صاحب کے گھر سے نکل آئے تو اس کو جیل میں لیا جائے گا، اگر کسی عام آدمی کے گھر میں نکل گئی تو اس کو اتنے دن جیل میں رکھا جائے گا، کسی کے موبائل کمپیوٹر میں نکل آئے تو اس کو اتنی جیل۔ یہ قوانین تو پاس ہو چکے ہیں، آگے پاس ہو رہے ہیں۔ تو اگر ایوان کے اندر ایسے لوگ نہیں ہوں گے کہ جو ان قوانین کی مخالفت کر سکیں تو ظاہری بات ہے ہمارے اوپر تو یہ چیزیں مسلط ہو جائیں گی، اور ہوتی رہی ہیں اور ہوتی آ رہی ہیں پابندی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل منا